الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جنتی مرد کو حور ملے گی، جنتی عورت کے لیے کیا ترکیب ہوگی۔ جو میاں بیوی جنت میں جائیں گے وہ وہاں بھی اکٹھے رہیں گے، اور جس عورت کا شوہر معاذ اللہ جہنم میں جائے گا اس کا کسی جنتی مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ کم سن بچہ جنت میں جائے گا تو کیا اس کا بھی نکاح ہوگا؟ جی ہاں، حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم سن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا، پھر جنت میں داخل کے وقت اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی اور وہ بالغ کی طرح داخل جنت ہوگا، اور دنیاوی عورتوں اور حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ جو مسلمان مرد و عورت کنوارے پن میں رخصت ہوئے ہوں، کیا ان کے بھی نکاح کی کوئی صورت ہوگی؟ جن مردوں یا عورتوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔ دنیا کی جنتی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے افضل ہیں۔ چنانچہ طبرانی کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی جنتی حوریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی جنتی حوروں سے افضل ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے نماز اور روزے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے 70,000 درجے افضل ہیں۔ جلیل القدر تابع حضرت حبان بن ابو حبالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ اگلے شوہر کی فوتگی یا طلاق وغیرہ کی صورت میں جس عورت نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں وہ جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئے تو ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی، اے میرے رب، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دیں۔ ان دونوں حدیث و اقوال میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں تو ایک صورت یہ کہ ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو صرف اسی حالت میں اس کو اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں مذکور ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاوند نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہو، اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔